اہل بیت اطہار کی ایک عظیم شخصیت جن کے ذریعے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ایک تقویت حاصل ہوئی، ایک سپورٹ حاصل ہوا، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے گٹی انہوں نے پائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد، اہل بیت اطہار کے دوسرے امام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اہل بیت اطہار کی ایک عظیم شخصیت جن کے ذریعے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ایک تقویت حاصل ہوئی، ایک سپورٹ حاصل ہوا، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے گٹی انہوں نے پائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد، اہل بیت اطہار کے دوسرے امام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا سر سے لے کے سینے تک حلیہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل مشابہ تھا۔ اسی لیے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں تو آپ یہی فرمایا کرتی تھی کہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مشابہ نہیں بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ آپ کی گفتگو کے انداز کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مبارک ایسا تھا کہ آپ ہمیشہ بہترین گفتگو کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ضرورت نہ ہوتی تو آپ خاموش رہا کرتے تھے، مگر کبھی بھی آپ نے کوئی فحش گوئی نہیں کی۔ اور آپ کی سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے شخص کا ادب تو کرتے تھے، مگر اگر وہ بادشاہ وقت بھی ہوتا اور وہ غلط کام کر رہا ہوتا تو آپ اسے بھی ٹوکتے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ مروان جو کہ آپ کے زمانے میں بادشاہ تھا، تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے بات کرتے کرتے اس نے سیدھے ہاتھ سے اپنی ناک میں سے غلاظت کو صاف کیا، جس پر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جلال فرمایا اور فرمایا کہ اے بدبخت، سیدھے ہاتھ کی جو انگلی ہے، سیدھا ہاتھ جو ہے وہ پاکی کے لیے ہے، نہ کہ اس کو غلاظت صاف کرنے کے لیے، اس کے لیے الٹا ہاتھ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس سیرت سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کا انداز ایک بہترین انداز میں لے کے آئیں۔ آج اسی گفتگو کے انداز کی وجہ سے ہم اپنے بڑوں کا ادب کرنا بھول بیٹھے ہیں، ہماری گفتگو میں بے ادبی نظر آتی ہے، اور ہم بڑوں سے ڈرتے ہیں، وہ جو ایک اعلیٰ مقام پر ہوں تو انہیں ہم اصلاح نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر ایک رعب، اپنے ایک اندر دبدبہ اور اپنی گفتگو کے انداز کو بہتر کر لیں تو ہم بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے انداز پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، اور آج وہ لوگ جو اس وقت دین سے دور ہیں انہیں دین کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ کے خرچ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اس طرح خرچ کیا کرتے تھے کہ 3 دفعہ آپ نے اپنے گھر کا سامان پورا خرچ کر دیا سوائے 2 جوتوں کے۔ اس کے علاوہ آپ کے توکل کے بارے میں بات کی جائے، ایک دفعہ یوں پریشان ہوئے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ بھجوانا بھول گئے، تو رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی، آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے رہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ 7 دن کے اندر اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا، انہوں نے معافی طلب کی کہ شہزادے حضور مجھے معاف کیجیے گا کہ میں بھول گیا تھا، اور 15 لاکھ درہم آپ نے بھجوائے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے، چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو یا چاہے اللہ پر توکل کرنا ہو یا گفتگو کا انداز ہو، ہمیں ایک بہترین انداز رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں اور ایک بہترین اور سرخرو زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔